بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین وقال علیہ الصلاة والسلام من وجد ساعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم سب ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کے منانے کے لیے ساری دنیا میں مسلمان اللہ کے شکرانے میں 2 رکعات ادا کرنے کے لیے مختلف مساجد اور میدان اور عیدگاہوں میں جمع ہیں۔ حاجی حج کے موقع پر عرفات اور مزدلفہ اور منا سے فارغ ہو کر بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہیں، جہاں حاجی ابراہیم و اسماعیل اور سارہ ہاجرہ علیہم السلام کی یادگار میں اللہ کے فریضے کو ادا کر رہے ہیں، وہیں ساری دنیا میں مسلمان ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی عظیم قربانی کو یاد کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں امام بنایا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کیجیے، اور اس امت کو حکم دیا گیا واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا کہ اے امت محمدیہ تم بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کرو۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی؟ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان؟ کیوں قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بار پیار و محبت سے اپنے اندر جگہ دی ہے؟ جس محبت اور جس پیار کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا قرآن نے ذکر کیا ہے، کسی اور کے متعلق وہ تذکرہ قرآن میں نظر نہیں آتا۔ جس کمال کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا گیا ہے، اور جس کاملیت کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا گیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ تیرے رب نے جب ابراہیم کو چند چیزوں میں آزمایا اور وہ ابراہیم اس آزمائش میں مکمل طور پر کامیاب ہو کر نکلے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اعلان کیا گیا کہ ہم آپ کو انسانیت کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، وہ ابراہیم جو وفاداری کی حد کو پار کر کے نکلے اور سب سے بڑے وفادار ثابت ہوئے۔ آج اس موقع پر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کریں، کس طرح حق اور توحید کی دعوت کے مقابلے میں وہ نوجوان جسے ابراہیم کہا جاتا تھا عراق کے بادشاہوں سے تک بھڑ گیا اور نمرود کی آگ میں کودنے کے لیے بھی وہ تیار ہو گیا، ایک شرک سے بیزاری کے اعلان کے ساتھ اور ایک توحید کی دعوت کے ساتھ، اور اسی دعوت کے لیے وہ ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور اسی دعوت کے ساتھ جب وہ آگے بڑھے تو پھر ان کے لیے آزمائشوں کے نئے راستے اور نئے دروازے کھولے گئے کہ ایک معصوم سا بچہ اور اس کی اپنی بیوی، اور اس کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس میدان میں لے جا کر اس بچے اور ماں کو چھوڑ دیا جائے جہاں زندگی کے گزارنے کا بظاہر کوئی ذریعہ اور بظاہر کوئی سبب موجود نہیں ہے، وادی غیر ذی زرع ہے، اور ایسے موقع پر وہ باپ اس بچے اور ماں کو چھوڑ کر نکل رہا ہے، اور پیچھے سے بیوی آواز دے رہی ہے کہاں جا رہے ہو، اور کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر آواز دے رہی ہے کہاں جا رہے ہو، اور کوئی جواب نہیں ہے۔
پھر آواز دے رہی ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو اجازت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم ہے تم ماں اور بیٹے کو یہاں چھوڑا جائے، اور قربان جاؤ اس ماں کے جذبات پر جس نے اس وقت وہ تاریخی جملے کہے تھے کہ اگر اللہ کا حکم ہے اذن لا یضیعنا اللہ ابدا، تو آپ خوشی خوشی چلے جائیے، اس میدان میں اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ یاد کیجئے اس وقت کو بھی جب وہ بچہ پانی کی پیاس سے بلک رہا تھا، اور اس بے قراری کو بھی جس بے قراری میں وہ ماں کبھی صفا پہ چڑھ رہی تھی، کبھی مروہ پہ چڑھ رہی تھی، کبھی دائیں دیکھ رہی تھی، کہیں بائیں دیکھ رہی تھی، اور ظاہر کی ساری آنکھیں اور سوچیں اور ظاہر کی ساری شکلیں اسے کہہ رہی تھیں کہ اس میدان میں زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں ہے، چند دن گزریں گے یہ بچہ بھی مر جائے گا، چند دن گزریں گے ہاجرہ بھی مر جائیں گی، چند دن گزریں گے ان کی کہانی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن جو اللہ کے نام پر جینے مرنے کی قسمیں اٹھاتے ہیں اور اللہ کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ اور حوصلہ اپنے اندر رکھتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے زمزم کی شکل میں پانی نکالتا ہے، زندگی گزارنے کی شکلیں اللہ تعالیٰ پھر قائم کرتا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر اس قربانی کو پھر یاد کیجئے جس کے لیے آج اور ہم جمع ہیں، کہ یہ بچہ جب چلنے کے قابل ہوا ہے، بڑی منتوں مرادوں اور دعاؤں سے پیدا ہونے والا یہ بچہ، اور خواب کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ اس بچے کو قربان کر دو، جاؤ اس بچے کو قربان کر دو۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، مسلسل 3 رات خواب دیکھا جا رہا ہے، اور یقین کر رہے ہیں کہ اللہ کا ارادہ اس بچے کی قربانی کا ہے، اور لے کر اس کو مینا کے اس وادی میں لے جا رہے ہیں جہاں پر یہ عظیم الشان تاریخی واقعہ دنیا نے دیکھنا تھا اور دنیا کو معلوم کروانا تھا۔ کوئی دیکھنے والا اس وادی میں نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا اس وادی میں نہیں ہے، اس باپ اور بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان کے اس عمل کا آگے چرچا کرے اور تذکرہ کرے اور شہرت کرے، کون ان کی واہ واہ کرے، اور کوئی ان کے اس بے مثال کارنامے کو یاد کریں۔ بس ایک اللہ کی محبت اور ایک اللہ کے لیے فداکاری کا جذبہ اور ایک اللہ کے لیے جانثاری کا جذبہ اور ایک اللہ کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ، یہ باپ اور بیٹے کو اس پہاڑیوں میں لے جا رہا ہے، اور ان پہاڑیوں میں پہنچ کر وہ بچے سے باپ کہہ رہا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کا خواب اللہ کا حکم نہیں ہے۔ بس اب تو کہہ تیری کیا رائے ہے، میں اس عمل کے لیے تیار بیٹھا ہوں، تجھ سے چاہ رہا ہوں کہ تو کہہ کیا کہتا ہے، اور قربان جاؤ اس بچے کی تربیت پر، اور قربان جاؤ اس بچے کی محبت و جذبہ فداکاری پر جس نے بغیر چوں چرا کے ایک جملے میں کہا یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابا اللہ کا جو حکم ملا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، آپ مجھے نیک لوگوں میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر آنکھوں پہ پٹھی باندھی جا رہی ہے، اس منظر کو کبھی اپنے ذہن میں اپنے جانور کی قربانی کرتے وقت یاد کرنا چاہیے، اس منظر کو اپنے دماغ میں گھمانا چاہیے۔ کیا جذبہ ہوگا اس باپ کا، اور کیا صورتحال ہوگی اس بچے کی جب وہ نیچے لیٹا ہوا ہے ایک پہلو پر، اور چھری تیز کر کر اس کے گلے پہ رکھ دی گئی ہے، اور عین اس کیفیت کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، عین اس کیفیت کو جس میں ابراہیم علیہ السلام چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ رکھ چکے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور اسماعیل اس چھری کے چلنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ قرآن اس کیفیت کو کہہ رہا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں کے دونوں مسلمان ہوئے، یعنی جب دونوں کے دونوں کامل سپردگی انہوں نے اختیار کر لی، کامل جھک جانا انہوں نے اختیار کر لیا، کامل فرما برداری انہوں نے اختیار کر لی، تو ہم نے آواز دی یا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھایا ہے۔ مسلمانی اسی کا نام ہے، یاد رکھیں، اللہ کے سامنے کامل سپردگی، اللہ کے سامنے کامل اطاعت، اللہ کے نبی کے مقابلے میں کامل محبت اور کامل فرما برداری، اصل مسلمانی اسی کا نام ہے۔ قربانی کا اصل پیغام یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اور اپنے ہر عمل کو اس ابراہیم علیہ السلام کی نقل میں
اور ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع میں اللہ کے حکم کے سامنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے سامنے قربان کرنے کا مزاج بنائیں۔ ایک جملہ کہہ کر اپنے جانوروں پر ہم چھری چلاتے ہیں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب ہے عالمین کا۔ کیا یہ آواز آیت ہی نہیں دے رہی ہے کہ مسلمان صرف چند کاموں کے کر لینے والے کا نام نہیں ہے، مسلمان صرف نمازوں کے پڑھ لینے والے کا نام نہیں ہے، مسلمان صرف چند کام پورے کر لینے والے کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلمان کامل اللہ اور کامل رسول کے غلام بن جانے کا نام ہے۔ میرے دوستوں، ملت ابراہیمی یہی ہے، اور ملت ابراہیمی یہی ہے جس کو قرآن نے ہم سب کے سامنے رکھا ہے، اور اس کے اتباع کی اور اس کے پیروی کا ہم سب کو حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ عظیم قربانی آج ہم اور آپ سب کے سب اس کی یادگار منا رہے ہیں، اور اس کی یادگار کے طور پر وہاں بیٹے کا گلا نہیں کٹا تھا، ایک دمبا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج کر کہا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ذبح عظیم ہم نے اس بچے کا فدیہ بنایا ہے۔ اور ساری کی ساری انسانیت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو نمونہ بنا کر کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ یاد دلانے کے لیے کہ دیکھو چند ہزار سال پہلے، تم سے پہلے ہمارا وہ بندہ دوست ہمارا ابراہیم ایسا بھی گزرا ہے جو ہماری محبت میں اپنے بچے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار تھا۔ اس کارنامے میں وہ اکیلا ہی نہیں تھا، اس بچے کا بھی وہی کارنامہ تھا جو قربان ہونے کے لیے تیار بھی تھا، اور اس میں یہ دونوں ہی نہیں تھے بلکہ اس ماں کا بھی کردار تھا جس کے پاس پیچھے سے شیطان آیا تھا اور آ کر اس نے کہا تھا کہ ہاجرہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ وہ کہنے لگی سیر کے لیے گئے ہیں، شکار کے لیے گئے ہیں۔ کوئی شکار اور کوئی سیر نہیں ہے، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گئے ہیں۔ اور ہاجرہ علیہ السلام کہہ رہی ہیں کہیں ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کر دے، اور ایسا بیٹا جس کو بڑی تمناؤں سے اس نے مانگا تھا کہ ہاں وہ ذبح کرنے لے کر گئے ہیں، کیوں ذبح کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے قربان جاؤ، اور سونے کے حروف سے نہیں، ہر ماں اور ہر باپ اپنے دل پر لکھنے والے جملے ہیں، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہاجرہ نے کہا تھا کہ پھر تو انہیں اس بچے کو قربان کر دینا چاہیے اس بچے کو قربان۔ اور مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ اس عظیم قربانی میں ابراہیم نے مجھے کیوں شامل نہیں کیا ہے۔ ایک ماں کا کردار، ایک بچے کا کردار، ایک باپ کا کردار سبق دے رہے ہیں مسلم معاشرے کو کہ ایک باپ کا کردار اولاد کے تحت وہ تربیت کا ہونا چاہیے جہاں یہ بچہ اسماعیل علیہ السلام کے کردار والا بنے۔ ایک ماں کا کردار گھر میں اپنے گھر کے نظام کے قائم کرنے میں ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی گود میں پلنے والی نسلیں اپنی جان کا تو سودا کر لیں لیکن اپنے ایمان کا سودا کبھی نہ کر سکیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ملت ابراہیمی یہی ہے، اور اگر آپ ملت ابراہیمی کے اس یادگار کے لیے یہاں جمع ہیں تو پھر حق کی آواز آپ کو اور ہم کو بننا پڑے گا۔ آزمائشوں کے لیے اور مسلسل آنے والی تکالیف کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی طرح تیار ہونا پڑے گا۔ مسلمان ہونا شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آسان ہے مسلمان ہونا، یہ ہنسی کھیل نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی راہ گزر ہے۔ اپنی قیمتی چیزوں کو جیسے کل ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت و اطاعت و فرما برداری میں قربان کیا تھا، آج بھی اس مسلمان کو اس توحید کے لیے اور اس جذبہ محمد کے عشق اور محبت کے لیے اور اس اسلام اور اسلام کی دعوت کے لیے اور اس اسلام اور اسلام کی بقا کے لیے اس طرح کی قربانیوں سے خوشی خوشی گزرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس ملت ابراہیمی کی یادگار کے لیے یہاں جمع ہیں تو آئیے آج قربانیوں کے لیے تیار اپنے آپ کو کریے۔ قربانی کن چیزوں کی ہے؟ خود کے گلوں کو نہیں کاٹنا ہے، قربانی جذبات کی ہے، قربانی آج ترجیحات کی ہے، قربانی آج شہوات اور خواہشات کی ہے، قربانی آج شکوک اور شبہات کی ہے، قربانی آج اپنے اوقات اور اپنی اوقات کی ہے، قربانی آج اپنے عہدے اور منصب کے لالچ کی ہے،
قربانی آج مال و دولت کی حرص کی ہے، قربانی آج روپیہ اور ریال کی قربانی ہے، قربانی آج قربانی بڑے مقاصد کے لیے چھوٹے مقاصد کو مارنے کی ہے، قربانی آج اپنی ملت کے لیے محل اور قصور کو چھوڑنے کی ہے۔ اگر ہم اس قربانی کے لیے تیار ہیں، ہم اس قربانی کا عہد آج اس عیدگاہ کے عظیم میدان میں کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب نے قربانی کی حقیقت کو پھر جان لیا ہے۔ اور اگر ہم نے اس حقیقت سے بے بہرا ہو کر، اس حقیقت کو نہ سمجھتے ہوئے فقط ایک جانور کو قربان کر دیا، یقیناً اس کا ثواب ہمیں ملے گا، لیکن جو مقصد اس قربانی کے ذریعے سے اللہ نے اور اس کے رسول نے رکھا تھا، وہ مقصد کہیں نہ کہیں ہم بھول چکے ہوں گے۔ آج اس قربانی کے جذبے، آج وہ فداکاری کے جذبے، آج وہ اللہ کے لیے اب مر مٹنے کے جذبوں کے ختم ہونے نے ہماری زندگی، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اور ہمارے پورے نظام کو بے اعتدالی کا شکار کر کے رکھ دیا ہوا۔ ایک آواز تھی کہ صبح سے لے کر شام تک، رات سے لے کر صبح تک پوری زندگی جینا اور مرنا اعلان کرو کہ اللہ کے لیے ہے۔ کہاں صورتحال پہنچی ہوئی ہے؟ چند چیزوں کو ہر فرد لے کر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا سارا دین چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر دیکھیں، تربیت کو قدامت پسندی اور رجعت پسندی کا نام دے دیا گیا ہے۔ دانشوران اپنے آپ کو ملت کے اور ملک کے کہنے والے، دوسری طرف ایمان کے نور سے، اذان اور نماز کی سرور اور لذتوں سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عبادات کے پابند، نماز کے پابند لوگ اخلاقی زوال کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، علمی زوال کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، جسمانی کمزوریوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہزاروں زبانیں جاننے والے ہیں، ملک مختلف فنون کے مالک اور مختلف فنون کو جاننے والے ہیں، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی اور اس کو جانتے نہیں، ان کو پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں۔ ملک میں، مصر میں، شام میں، فلسطین میں، عراق میں مسلمانوں کی مظلومیت پر آنسو بہانے والے ہیں، فیس بک اور واٹس ایپ پر ہم سب کمنٹ کرنے والے ہیں، لیکن ہماری اپنی راتیں جس بے حیائی کا شکار ہیں اور ہماری اپنی فجر کی نمازیں مسجدیں جس کا شکوہ کر رہی ہیں، یہ توازن کیسے بگڑ رہا ہے؟ اس توازن کو قابو میں رکھنا آج ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سب آج اس میدان میں نیت کریں اور ہم سب آج اس میدان میں نیت کر کے اٹھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اللہ کے لیے جذبہ فداکاری، اخلاص اور جانثاری تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت تھا۔ ہم اس کامل اطاعت کے ساتھ اور اس کامل فرما برداری کے ساتھ انشاءاللہ اپنی زندگی گزاریں گے بھائی سب انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔